شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اس کی عطا کردہ زندگی ہے۔ قبل اس کے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے، نعمت کے ہوتے ہوئے اس نعمت کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز اسے مفت میں مل جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت نہیں کرتا۔ کوئی مال مفت میں مل گیا، جائیداد مفت میں، زمین اور مکان مفت میں مل گیا، سستے دام میں بیچ دیتا، قدر و قیمت نہیں جانتا۔ محنت کی ہوتی تو قدر معلوم ہوتی، مفت میں کوئی چیز مل گئی تو قدر و قیمت نہیں۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت زندگی کی شکل میں مفت میں عطا کر دی ہے۔ اس زندگی کی نعمت کو اس بیمار سے پوچھے جو ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور روزانہ سانس لینے کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ جو ICU میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی سے مل سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی معاملہ کر سکتا ہے، صرف سانس لیتا ہوتا ہے۔ اور کم از کم ہمارے اطراف کے جو ہاسپٹل ہے، اسٹینڈرڈ ہاسپٹل کے اعتبار سے دیکھیں گے 60 70 80 ہزار روپے روزانہ کی وہ قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن کی اتنی قیمت ہے تو زندگی بھر کی کتنی قیمت ہوگی۔ یہ عظیم نعمت چھن جانے سے پہلے اس نعمت کی قدر کریں۔ ایک ایک لمحہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے، ایک ایک لمحے سے ہم مرضی پروردگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جنت میں اپنا مقام بھی بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں۔ یہ جو ہم زندگی کے مرحلے میں ہیں، یہ زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ ہر مرحلے میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، بعد کے مرحلے کی زندگی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہماری پہلی زندگی وہ تھی جو باپ کے صلبوں میں تھے۔ کہاں تھے؟ باپ کے صلبوں میں تھے۔ جب باپ کے صلب میں تھے، شکم مادر کی خبر نہیں تھی۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جب ہمیں شکم مادر میں منتقل کیا گیا۔ یہ بھی زندگی بڑی محدود زندگی، اتنی محدود زندگی کہ ہم پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے۔ اب شکم مادر میں رہنے والا اگر شعور رکھتا ہوگا اور اسے آپ یہ دنیا کی زندگی کو سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مکانات ہوں گے، 6 بیڈ روم کے مکانات ہوں گے، 10 بیڈ روم کے مکانات ہوں گے، اتنے بڑے بڑے روڈ ہوں گے، اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہوں گی، بڑے بڑے شہر ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی۔ وہ کیا سمجھے گا؟ وہ بچہ جسے پیر پھیلانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک شکم مادر میں رہنے والا بچہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے سے عاجز ہے، بس اسی طرح سے ہم اس دنیا کی زندگی گزارنے والے آخرت کی زندگی کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، غم ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں۔ یہ زندگی ہی کیا جو مصائب و آلام میں گھری ہوئی ہو پڑتی ہے تو خود کو بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت میں یہ منظر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا کہ ہر کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ کس سے بھاگے گا؟ من اخی، بھائی سے بھاگے گا۔ جس بھائی سے ملنے کی تمنا کرتا تھا آج بھائی کو دیکھ کر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ دوست کو دیکھ کر بھاگے گا، زوجات کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ وہ ہیں کہ جو زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ محبوب تھے،
ہماری زندگی کا دائرہ انہی کے ساتھ گھومتا تھا، ان کے لیے ہم زندگی گزارتے تھے، انہی بچوں کے لیے ساری مشقتیں، محنتیں، رات بھر کی نیند، چین سب، لیکن جب بچوں کو بھی دیکھیں گے تو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ، کبھی درختوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے، جانوروں نے، حیوانوں نے نافرمانی نہیں کی ہے، سورج نے کبھی نافرمانی۔ کبھی آپ نے جھوٹے سے جھوٹے خبر میں بھی سنا کہ ایک دن سورج نے طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو کہ آج ہم نہیں نکلیں گے، پورا دن اور رات اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا؟ نہیں، جب سے سورج بنا ہے اپنی ڈیوٹی پر ہے، چاند جب سے بنا ہے اپنی ڈیوٹی پر ہے، ستارے جب سے بنے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پر ہیں، ساری مخلوقات اس پوری کائنات میں ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اگر کہیں نافرمانی نظر آتی ہے تو وہ حضرت انسان میں ہے۔ نافرمانی ہے تو حضرت انسان میں۔ کیوں؟ اختیار دے دیا، مس یوز کیا، غلط فائدہ اٹھایا، طاقت دے دی، آزادی دے دی، پاور دے دیا، اشرف المخلوقات کا رتبہ دے دیا تو غلط فائدہ اٹھایا، اور خدا کی نافرمانی صرف اس حد تک نہیں رکا بلکہ خدا کی خدائی کے مقابل میں اپنی خدائی کا اعلان کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یوم الحسرہ، پچھتاوے کا دن، قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس دن کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنا ہے۔ سب پچھتائیں گے، ایسا نہیں کہ صرف کافر اور مشرک و ظالم پچھتائیں گے، سب پچھتائیں گے، برے بھی اور اچھے بھی، نیک بھی اور برے بھی، سب پچھتائیں گے۔ برے پچھتائیں گے، سمجھ میں آتا ہے ہم نے برائی کیوں کی، ہم نے اتنے گناہ کیوں کیے، ہم نے ظلم کیوں کیا، ہم نے شرک کیوں کیا، ہم نے بت پرستی کیوں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو صاحبان ایمان ہوں گے، وہ بھی حسرت کریں گے، وہ بھی پچھتائیں گے۔ وہ کیوں؟ اے کاش ہم نے نیکیاں اور انجام دی ہوتی، اے کاش ہم نے نمازیں اور پڑھی ہوتی، اے کاش ہم نے سجدے اور کیے ہوتے، اے کاش مجلسوں میں شرکت ہم نے اور زیادہ کی ہوتی، اے کاش ہم نے انفاق اور زیادہ کیا ہوتا، اس لیے کہ جو کچھ کیا کئی برابر ہمیں صلے کی شکل میں مل رہا ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس چلتی ہے تو جنت سے ہوا آتی ہے، قبر میں پوچھے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، تیری تربت سے جو خوشبو وفا آتی ہے۔ لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، آواز بلند سے سب مل کر ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ زندگی اتنی قیمتی ہو جس کے لیے بچانا بھی اہم ہوگا، بیماری کے حالت میں خرچ کرنا بھی اہم ہوگا، سرمایہ لگانا بھی اہم ہوگا، جس کے جینے اور مرنے میں فرق نہ ہو وہ زندگی کا حال کیا ہوگا؟ فرق تو ہو کہ یہ جی رہا ہے تو کسی کے کام آ رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں۔ حیوان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے اور انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جن کے آنے سے عالم میں احساس اور جس کے جانے سے اثر ہو۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، ان کے جانے پر صرف گھر والے نہیں روئے ہیں، کائنات میں ہر آزادی خواہ انسان رویا ہے۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں اثر ڈالنا، زندگی مؤثر زندگی۔ اب جو ہمیں زندگی ملتی ہے، اب یہاں پر علماء میں بحث ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح میں سب سے پہلے کسے زندگی ملی اور سب سے آخر زندگی کس سے لی جاتی ہے؟ علامہ سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی اعضاء میں جسے زندگی ملتی ہے وہ انسان کا دل ہے۔ علی 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 علی